بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دور کے منکرین نے قیامت جو دلائل پیش کرتے آئے ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق اسی سلسلے میں ہے کہ منکرین قیامت کی ایک فضول اور بودی دلیل جو روایتی ہے، عقلی دلیل ہے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 82۔ رب کائنات فرماتے ہیں، قالوا، ان ظالموں نے کہا، اذا، کیا، جب، متنا، ہم مر جائیں گے، وکننا، اور ہم ہو جائیں گے، ترابا، مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انا، کیا ہم، لمبعوثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ، ان ظالموں نے یہ کہا کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صرف ایک جملے پر اکتفا کیا، اس سے زیادہ نہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان کے تئیں یہ ایک ناممکن امر ہے۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، جن میں خاص طور پر امام ابن عطیہ، امام ابن جریر وغیرہ شامل ہیں۔ ان کا یہ فرمانا ہے کہ منکرین کا یہ اعتراض دراصل عقل کے ناقص گھوڑے پر سواری کا نتیجہ ہے، کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان جو ہے وہ مر کر مٹی ہو جائے اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ سورۃ الواقعہ 47ویں اور 48ویں آیت مبارکہ ہے، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ یہ ظالم کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے آباء و اجداد بھی؟ اور یہ مضمون معزز خواتین و حضرات قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ النازعات 11ویں، 12ویں، 13ویں اور 14ویں آیت مبارکہ، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور وہ ہڈیاں بھی بوسیدہ، یہ بنیادی اعتراض ان کا یہی ہے۔ پھر سورہ یاسین 77، 78 اور 79ویں آیت مبارکہ ہے،
اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ مضمون وہی ہے کہ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کہاں سے کیا اور پھر یہ ہمارے ساتھ جھگڑتا ہے، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ نطفے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد زندہ کون کرے گا؟ آپ فرما دیں کہ زندہ وہی ذات بابرکات کرے گی جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ پھر اس سے اگلا مقام سورۃ الرعد 5ویں آیت مبارکہ جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر آپ کو تعجب ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی باتیں واقعی تعجب والی ہیں۔ جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ ایسے ظالموں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہ جہنمی ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ سورہ فصلت آگے آ رہی ہے، 39ویں آیت مبارکہ ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ زمین کو دیکھتے ہیں، چٹیل خشک پانی نازل کیا، سرسبز و شاداب ہو گئی، تر بتر ہو گئی، اور وہ ذات بابرکات جو مردوں کو جس نے اس کو زندہ کیا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد بھی یہی بات کرتے تھے کہ اذا تحللت اجسامنا فی تراب الارض انعود للحیات مرة اخرى هذا لا يكون ولا يتصور۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہی تو کہتے تھے کہ ہمارے جسم جب مٹی میں کے اندر تحلیل ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ کر آئیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ چیز عقل سے ماورا ہے۔ معزز خواتین حضرات، میں اس سے پہلے 12 دفعہ سبق کے دوران یہ گزارش کر چکا ہوں کہ ضروری نہیں کہ جو چیز ہماری عقل کی چار دیواری سے، عقل کی حدود سے باہر ہو، ہم اس کا انکار ہی کر دیں، اس لیے کہ انسان کی عقل محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ لامحدود ہے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو استفہام ہے نا، یہ انکار اور تعجب کا ہے، اس لیے کہ ان ظالموں نے اس بات پر کبھی غور ہی نہیں کیا کہ بھئی ہم تھے کیا، ہمارا وجود کہاں سے آیا۔ اور حقیقت بات یہی ہے معزز خواتین و حضرات کہ انسان جب اپنی پیدائش پر غور کر لیتا ہے، میں آیا کہاں سے ہوں، تو ایک تو اس کے دل و دماغ کے اندر غرور، تکبر، تمرد، سرکشی، اکڑ فن ہر چیز نکل جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم، ادراک اور شعور جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ ضرور سوچتا ہے کہ جس ذات نے مجھے عدم سے وجود بخشا وہ مجھے دوبارہ زندہ بھی کر سکتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا بنیادی سبق کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس قسم کا باطل نظریہ رکھنے والے لوگوں کی باتیں سن کر متاثر نہیں ہونا، بلکہ اپنی عاقبت کی، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، تاکہ قیامت کے روز ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی سے بچ سکیں۔ اختصار کے ساتھ اس آیت مبارکہ کے بارے میں
یہی آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔